خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی التماس تمام ارواح مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء اعلام مراجع عظام مرحومین، خاص طور سے مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف، شہید آصف کربلائی، مرحوم حسن علی اکبر علی راجانی اور حاضرین کے تمام مرحومین جو فرش ادا پر آتے رہے، آج سرکار سید الشہداء کی خدمت میں انشاءاللہ ہوں گے، ان تمام کے لیے سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعائے صحت کی التماس ایک بچی کے لیے، خاص طور سے زہرا رضا اور حاضرین میں، غائبین میں، دنیا بھر میں جہاں کوئی مومن یا مومنہ بستر مرض پر ہیں، بحق شہدائے کربلا پروردگار تمام کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، وقال في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم
وجعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خداوند حسین کہ زندگی اتنی عطا ہوئی کہ آج پھر آپ پہنچے برائے ذکر امام حسین، ورنہ موت تو ہمارے پیچھے پیچھے لگی ہوئی. کون سا انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ موت اس کے تعاقب میں نہیں ہے؟ انسان صرف اتنی بات سمجھ لے کہ سونا اور جاگنا انسان کے دو ایسے معمولات ہیں جن کا تعلق انسان کی موت و حیات سے ہے. رات کو سوئے ہوتے، صبح نہ اٹھے ہوتے تو فرش عزا پر نہ ہوتے. اس لیے لازم ہے انسان پر کہ شکر خدائے حسین بجا لائے، ورنہ کسی انسان کے بس میں کہاں کہ اپنی موت کو ٹال دے. ہاں، اگر بس میں ہے تو بس حسین کے بس میں، کہ اگر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعا شامل حال ہو جائے تو موت حیات میں تبدیل ہو جائے، پھر موت نہ رہے، حیات بن جائے. اور اسی کیفیت کو لیے ہوئے ابھی جب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا تو کیفیت تھی کہ ہم کسی کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد دلا دوں کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نام لیں یا نہ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ شہیدان کربلا کے لیے، تو شہیدان کربلا، شہدائے کربلا کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو اس دن تھے وہی شہدائے کربلا کہلاتے ہیں، بلکہ جو خلوص قلب کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھ کر کہے یا لیتنی کنت معکم. کل ہم نے اس جملے پر بات روکی تھی اور آج اسی جملے سے بات شروع ہو رہی ہے. یہ جملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. اور جس مومن نے اس جملے کو زبان سے ادا کیا، فیا لیتنی کنت معکم، یا سمجھ کر ادا کیا یا بغیر سمجھے ادا کیا. اگر بغیر سمجھے ادا کیا اور واقعاً مخلص ہے تو خدا کسی کے اخلاص کو ٹھکراتا نہیں ہے. خدا عربی دان کو، سمجھدار کو، صاحب علم کو، صاحب ادب کو ہی اپنی بارگاہ بلند نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ مومن بھی ہو اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اس لیے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 نے جب جملہ استعمال کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرتا ہے اور کرتا رہے گا. جو تم میں سے مومن ہیں ان کے درجات کو پہلے والذین اوتوا العلم درجات، پھر ان کے درجات کو جو صاحبان علم ہیں. خلوص قلب کے ساتھ انسان
اگر جملہ ادا کرے فیا لیتنی، اسے عربی نہ آتی ہو، ادائیگی کا سلیقہ نہ آتا ہو، تو آپ کو عربی آتی ہو کہ نہ آتی ہو، خدا کو آپ کی زبان آتی ہے، اور زبانیں اپنے مقام پر، لہجے اپنے مقام پر، ولایت کی اپنی زبان ہوتی ہے، آپ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ شہید سبط جعفر کا جملہ یاد ہے، مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ جملہ ایک مکتب عشق ہے، اس کے اصول الگ ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس کے طریقے ہی الگ ہیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں، آپ صاحبان علم و ادب تصدیق فرمائیے گا، کہیں آپ نے کسی عالم سے، خطیب سے سنا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور مالک آگ سے بچا لے؟ پروردگار اتنی بڑی آگ ہے، اتنی بڑی آگ ہے، آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم تو حضرت ابراہیم ہیں، اگر ہارون مکی جیسا مومن حکم امام جعفر صادق پر تندور کے ٹھنڈا ہونے کی دعا نہ مانگے تو کیا مزاج بنائیے؟ مکتب عشق اور ہے، مکتب احکام شریعت اور ہے، جہاں پر رکنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہلاکت نہ ہو جائے کہیں۔ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے۔ اس جملے کو شاعر نے اپنے انداز سے کہا، امام سید سجاد علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے۔ فرماتے پروردگار میں تجھ سے کبھی دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا۔ تو اب یہ شاعر کا انداز و معصوم کا فرمان، میں تجھ سے کبھی دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا۔ تو دعا کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میری حاجت ہے، اس لیے کہ تیرا حکم ہے۔ کیوں نہ مانگتے؟ اس لیے کہ میں دعا مانگنے کو تیرے معاملات میں مداخلت سمجھتا۔ غور کیجئے گا، کبھی کبھی انسان مانگ لیتا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ مالک سے مانگ تو لیا، مالک دینے والا کیا تھا۔ میں نے مانگ لیے مثلاً 500 روپے، مالک کے ذہن میں تھے 1000 روپے، نقصان کس کا ہوا؟ تو میں مالک سے اپنی مرضی مانگوں تو میرے لحاظ سے ہے، اور مالک کی مرضی مانگوں تو مالک کے لحاظ سے ہے۔ لیکن اگر اہل بیت اطہار نہ ہوں تو کون ہے جو کہے فیا لیتنی کنت معکم؟ ہمیں کون سکھا تھا کہ دیکھو مدرسہ بند نہیں ہوا، آج بھی ایڈمیشن جاری ہو ساری ہیں، اور صرف ایڈمیشن جاری نہیں ہے بلکہ آج بھی سند مل رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے، پوری طویل حدیث، اس کا صرف ایک جملہ فرماتے ہیں، فرش عزا پر محرم میں جب آ کے بیٹھتے ہو اور جب کربلا والوں کے ذکر کو سن کر متاثر ہوتے ہو، اس فرش عزا پر کہو۔ دیکھیے ایک زیارت وارثہ ہے، اس میں پڑھنا اور ہے، ایک فرش عزا پر آ کر بیٹھ کے پڑھنا اور ہے۔ جب ذاکر اول جناب حر کا تذکرہ کر رہے تھے، آج اس مجلس کے بعد سے لے کر آخری مجلس تک جب بھی کسی شہید کربلا کا تذکرہ ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو امام فرماتے اب کہو فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ یا روایت نے ضمیروں کا فرق بدل دیا، فیا لیتنی کنت معہم فافوز معہم۔ کیا فرق ہو گیا؟
کہ اگر گنج شہیداں کے سامنے کھڑے ہو تو کہو فیا لیتنی کنت معکم، اور اگر گنج شہیداں کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں ہو تو فیا لیتنی کنت معہم، فرش عزائے سرکار سید الشہداء۔ تو اب چاہے فاتحہ میں نام لیا جائے کہ نہ لیا جائے، جب کہا شہداء کربلا کے لیے تو مسلسل ہے خدا کرے میرا شمار بھی ان میں ہو اور آپ کا شمار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم کامیاب ہو جانے والوں میں شامل ہو، خدا ہمیں مدرسے عاشورہ کے کامیاب ہو جانے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ کچھ خطبات کا کل تھا اور کچھ باتیں آج، گرچہ بہت سارے پیغامات کو لیے ہوئے آہستہ آہستہ بتوسل امام زمان آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس یقین کامل کے ساتھ کہ اگر امام راضی ہو گئے تو میرا ذکر مقبول ہو جائے گا، چاہے اطمینان نفس امارہ کو ہو یا نہ ہو۔ قلب امام زمان، لیکن امام کا خطبہ اور خطبے سے ایک خطبے تک کا سفر، اب خطبے کے لفظ کو بدل دیتا ہوں، لیکچر، سرکار سید الشہداء کا لیکچر۔ آپ کا ایک لیکچر تو وہ جو آپ نے دیا منی کے حجاج کے مجمع کے اندر، کل ہم عاشور کی بات کر رہے تھے، آج ذرا پیچھے ہٹ گئے کہ مدرسے عاشورہ کے اناؤنسمنٹس کو امام نے کب شروع کیا، کب بتایا لوگوں کو؟ کہ ہجرت کا 55واں برس، یعنی یزید کے حکمران بننے سے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے، یا بعض علماء نے اس میں اختلاف اور کیا کہ نہیں، صرف 1 سال پہلے۔ خطبہ منی کا سن کوئی بھی ہو، لیکن خطبہ منی حقیقت ہے۔ خدا ہم سب کو منی پہنچائے اور منی کی سرزمین پر سرکار سید الشہداء کی مجلس کا انعقاد اس سنت معصوم ہے۔ 5ویں امام کے وصیتوں میں ایک وصیت یہ کہ 10,000 درہم آپ نے اپنے رقم سے مخصوص فرمائے اور 6 امام کو سپرد فرمائے کہ ان سے 10 سال تک منی کی سرزمین پر مجلس عزا برپا کی جائے۔ تو تسلسل کیا ہے؟ خطبہ سرکار سید الشہداء۔ اچھا، یہاں پر تو آپ تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، اس خطبے کے سامعین کون تھے؟ کہ 700 لوگ تھے۔ 700 لوگ کم نہیں ہوتے۔ جب سرکار نے 700 افراد کو سامعین کو ملاحظہ فرمائے، 700 کون ہے یہ؟ کہ 700 میں سے 200 افراد تو صحابی رسول ہیں۔ شاید کسی معصوم کے سامنے اتنا بڑا مجمع صحابہ کا ختمیہ مرتبت کے بعد 200 صحابی رسول بیٹھے ہوئے، اور 500 وہ افراد ہیں تو صحابی نہیں ہیں مگر تابعی ہیں۔ صرف 2 نام آپ کی خدمت میں اپنے جوان دوستوں کے لیے، ایک جابر جعفی، یہ تابعی ہیں، ایک جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ صحابی ہیں۔ جابر جعفی نے رسول کو نہیں دیکھا، مگر جابر جعفی نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا۔ تو جو صحابی رسول کو دیکھے وہ تابعی، جو رسول کو دیکھے وہ صحابی۔ البتہ ہمارے ایک اختلاف
کہ صرف رسول کو حالت ایمان میں دیکھنا کافی نہیں، بلکہ حالت ایمان پر مرنا بھی لازم ہے۔ بلکہ کچھ انداز بدل دوں اور کہ صحابی ہونے کے لیے فاطمہ زہرا کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ جس سے فاطمہ راضی وہ صحابی، جس سے فاطمہ راضی نہیں نہ وہ صحابی ہے، نہ مومن ہے، صلوات پڑھے محمد وال، نہ مسلمان ہے۔ اور قسم بخدا سیدہ کا بغض و عناد ذات فاطمہ کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ذات فاطمہ کا دشمن توحید کا دشمن، ذات فاطمہ کا دشمن عقیدہ رسالت کا دشمن، اللہ اکبر، ذات فاطمہ کا دشمن عقیدہ قیامت کا دشمن، اور ذات فاطمہ کا محب عقیدہ توحید کا محب، ذات فاطمہ کا محب عقیدہ رسالت کا محب۔ اس لیے جملہ میں نے کہا تھا آپ سے، ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کونین کچھ شخصی عنوان میں کسی کے حق میں دعا فرماتی ہو، اللہ اکبر، سیدہ کی دعا تو ہر اس عزادار کے لیے بھی ہے کہ جو راہ حسین پہ چل رہا ہو۔ تو جابر، دو جابر موجود ہیں اس خطبے کے سننے کے لیے، ایک تابعی، ایک صحابی۔ اور امام کا یہ پورا خطبہ تو کبھی موقع میسر ہو تو مینا میں بیٹھے تو سنیں۔ آج تو اس سرزمین پہ بیٹھ کے سنیں، عجیب بات ہے۔ میں سرزمین مینا کی بات کروں، مینا زمین بھی ہے، مینا زمان بھی ہے، مینا حسین کا نام بھی ہے، مینا رسول خدا کا عنوان بھی ہے۔ دربار یزید میں امام سجاد نے اپنا تعارف کرایا، انا ابن مینا، میں ہوں مینا کا بیٹا۔ سرزمین مینا، زمانہ تمنائے شہادت مینا، اور ختمیہ مرتبت کا نور مینا، حسین جیسے فرزند رسول کا وجود مینا، انا ابن مینا۔ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہ میں ایک طریقہ ہے بات کرنے کا معصومین کا، کہ فرماتے ہیں کہ خدا کو گواہ بنا کر تم سے یہ بات کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر، اس کا عربی لفظ بنے گا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں خاص طور سے کہ تاکہ کبھی اگر آپ روزہ سرکار سید الشہداء پر پہنچیے، یا کبھی روز عاشور، شب عاشور، یا کسی موقع پر دعا مانگنے میں خاص کیفیت پیدا کریں تو یہ لفظ استعمال کرنے کی خاص تاکید ہے۔ لفظ عربی میں انشد، خدا کو قسم دینا، خدا کو قسم، انشدو کو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، الہی انشدک بدم المظلوم، اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اللہ کو قسم دیں خون حسین کی۔ الہی انشدک بدم المظلوم، دم کہتے ہیں خون کو، مظلوم سرکار سید الشہداء۔ امام نے سامعین کو قسم دے کے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات سچ کہوں تو تم سچ کہنا، اگر سچ نہ ہو تو پھر تائید مت کرنا۔ اتنا اوپن اناؤنسمنٹ کیا امام نے، جو میں کہوں گا تائید کرنا کہ سچ کہتا ہوں کہ غلط کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد
ارشاد فرمائے جانتے ہو کہ جب میرے جد ختمیہ مرتبت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو میرے جد نے مدینہ منورہ پہنچ کر اخوت قائم فرمائی، اخوت بھائی چارہ، اور اس طرح سے بھائی چارہ قائم فرمایا کہ ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر۔ انصار مدینہ کا اصل رہائشی، مہاجر مدینہ کے باہر سے آنے والے، خاص ہجرت مکہ۔ لیکن عجیب کام کیا میرے جد نے کہ ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، مگر اپنا بھائی علی ابن ابی طالب کو بنایا، جبکہ یہ دونوں مہاجر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہجرت رسول خدا بھی، ہجرت مولائے متقیان بھی۔ اس تعریف کے لحاظ سے نہ رسول خدا انصار ہیں اور نہ مولائے متقیان انصار ہیں، دونوں مہاجر ہیں۔ تو اصول ٹوٹ گیا، آپ نے ایک انصار ایک مہاجر، ایک مہاجر ایک انصار۔ بتاؤ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا بھائی علی کو بنایا تھا؟ 200 صحابی بیٹھے ہوئے، 500 تابعی بیٹھے ہوئے، ان 200 صحابیوں میں کچھ تو بھائی بھائی ہوں گے نا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ واقعاً کیا مینا کے خطبے میں فضائل بیان ہو رہے ہیں، ان فضائل کا مقصد تھا وہ وہاں تک ہم چلیں گے آج۔ پہلی فضیلت بیان فرمائی کہ بھائی بنایا اپنا۔ تم سب گواہ ہو، تصدیق کرتے میری بات کی؟ سب نے کہا بلا یا ابن رسول اللہ، ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے جد مدینے سے تبوک جا رہے تھے تو مدینے میں اپنا جانشین علی ابن ابی طالب کو بنایا تھا، اور یہ کہہ کے بنایا تھا کہ الا ترضا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ انت منی؟ لوگوں نے آ کر باتیں کی ہوں گی، اب روایت راوی نے بیان کر دی کہ مولا رسول خدا کے پاس گئے، سب کو لے جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب کے سامنے اعلان کیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور یہ جملہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا، پھر اشارہ کر رہا ہوں۔ آج بھی عالمی مجلس ختم نبوت کا مرکز لال مسجد نمائش کے علاقے میں بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا ہے اسی حدیث کو، الا انہ لا نبی بعدی۔ بہت غور کیجئے گا کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو جناب ہارون کی موسیٰ سے تھی، بس ایک فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ رکھنا ہو تو خلافت کے نظام کو چھوڑ کے امامت کو مان لیجئے، محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اور یہ آخری حصہ بڑا خوبصورت ہے، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور جب یہ اعلان کر دیا تو پھر کس کے لیے لے کر آئے تھے وہ جملہ
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، آپ نے تو معیار بتایا کہ یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت جو ہارون سے موسیٰ کو تھی، بس فرق ایک ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فضائل آل محمد کے مقابلے میں ایسے فضائل بنائے گئے کہ جن کا سر اور پیر صلوات پڑھے محمد والے نہیں ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے یا عقیدہ ختم نبوت ولایت علی ابن ابی طالب؟ اللہ کے حبیب نے یہ اعلان کیا، مولا حسین نے خطبہ منع میں کوٹ فرمایا۔ 2 نمبر 3 سارے اصحاب بیٹھے ہوئے 200 لوگ، بالا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کی بات، ایسے ہی ہوا تھا؟ اچھا ایسے ہی ہوا تھا؟ پھر فرمایا کیا تم گواہی دو گے کہ میرے جد نے مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کیے؟ اچھا یہ ذرا سا پس منظر کیا ہے؟ مسجد نبوی ایک چھوٹی سی غریبوں والی مسجد بنی ہے، پیسے نہیں ہیں، اور جتنے پیسے تھے جب جناب ختیجہ کے سب لگ گئے۔ چھوٹی مسجد، کیا مطلب؟ کہ چھت نہیں ہے، کھجوروں کے سوکھے پتے، کھجور کی سوکھی شاخیں لگا دی گئی، اور اطراف کے مکانات کی دیواروں کو مسجد کی دیواروں کے طور پہ لیا گیا۔ اب جن جن کے مکان کے 2 دروازے تھے ان کو آسانی تھی، ایک دروازہ اس طرف ایک اس طرف۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کا دروازہ ایک ہی تھا اور وہ کھلتا ہی تھا مسجد کی طرف۔ اب بازار جانا ہو تو یہاں سے جائیں گے، مسجد میں آنا ہو یہاں سے آئیں گے، تو دن بھر آمد و رفت مسجد سے رہتی تھی، چاہے مسجد میں جانا مقصود ہو کہ نہ ہو۔ ان کے لیے بڑا مشکل تھا یہ فیصلہ کہ انہیں یہ دروازہ بند کرنا تھا اور اگلا دروازہ نکالنا تھا، ورنہ قبلہ دروازہ بند ہو جائے تو نکلیں گے باہر کیسے؟ تو ان کا ڈبل خرچہ ہوا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، یہ خطبے کا حصہ ہے، میرے جد کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کم از کم ایک چھوٹا سا سوراخ ہی مسجد کی طرف کھلا رہنے دیں تاکہ ہم مسجد میں ہونے والے جماعت سے معاملات سے باخبر تو ہو جایا کر، کم از کم خدا کے گھر کی زیارت تو ہوتی رہے گی۔ فرمایا نہیں، کوئی سوراخ نہیں ملے گا، روشن دان بھی نہیں، نہ دروازہ نہ روشن دان۔ اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے دروازے علی ابن ابی طالب کے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا نہ کسی کا کھولا، بند کیا تو خدا نے کیا، کھولا تو خدا نے کھولا۔ اللہ اکبر۔ خطبہ منع، 200 صحابی بیٹھے ہوئے، بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر غدیر خم امام نے پڑھا، فرمایا کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ غدیر خم میں پالان شتر کے منبر پر میرے جد نے میرے بابا علی ابن ابی طالب کو بلند فرمایا
اور تم سب کو پیغام دیا کہ دیکھو یہ کون، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر فرمایا تم سب کے درمیان گواہی دو گے کہ یا علی انت ولی کل مومن و مومنہ فی الدنیا والآخرہ. یا علی آپ ولی ہیں، آپ مولا ہیں ہر مومن کے اور مومنہ کے. عجیب بات ہے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان ولایت امیر المومنین کیا تب ان صحاب کو شک نہیں ہوا. اس سے پہلے کتنے شک ہوئے تھے، اور ولایت کے اعلان کے بعد یہ کہتے دکھائی دیے بخن بخن یبنا ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آپ ہو گئے میرے مولا اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا. یہاں شک نہیں ہوتا. رسالت کے اعلان میں شک تھا، ولایت کے اعلان میں شک نہیں ہے. یا تو مسئلہ شاید یہ تھا کہ حارث بن نعمان فہری پر عذاب آتا ہوا دیکھ کر روسان خطا تھے، تو عافیت اسی میں سمجھیے کہ ابھی تو کہو علی مولا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ مولا اپنا خطبہ پڑھ رہے ہیں مینا میں، آپ کی سپیچ ہو رہی ہے. آپ نے اس کے بعد اپنے بابا کے فضائل غدیر خم کے 7 بیان کیے، اور پھر آخر خطبہ تک فضائل پڑھتے گئے اور سب کو گواہ بناتے گئے. سب کو گواہ بنا کر امام نے کیا کیا، بہت غور کیجئے گا. اب ہے اس کا لب لباب. امام نے خطبے میں کیوں پڑھے فضائل؟ کہ تاکہ اب کوئی سرکار سید الشہداء کی بات سنے، امام کا وہ جملہ کہ جتنا دیر سے اٹھو گے ظالم کے خلاف اتنا زیادہ خون اور قربانیاں دینا ہوں گی. اٹھو کہ ظالم حد سے بڑھ چکا ہے. کون؟ حاکم شام. خطبے میں فضائل پڑھ کے امام نے ایک راستہ بند کر دیا. اب کربلا کے میدان میں جس نے امام کو شہید کیا بغض علی میں نہیں کیا. عجیب بات ہے. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشیں بغض علی. میں نے اپنی بات کو کل کی بات سے جوڑ لیا. جب امام نے پوچھا 10 محرم کو لشکر یزید کے ہجوم سے مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، جواب کیا دیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے. کسی نے یہ نہیں کہ بغض علی میں ہم آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. کربلا ایسی درسگاہ کے طور پہ سامنے آئی. یہ بات پھر یاد دلاؤ کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور تک آپ کے صلح کی شرائط کی ایک شرط کے عنوان سے کہ دیکھو حکومت کی خیرات ہم تمہیں دیتے ہیں مگر یاد رکھو ممبر سے علی ابن ابی طالب امیر المومنین کے بارے میں سب و شتم نہیں ہوگا. ایک بند باندھا تھا مولا حسن نے، ایک باندھا مولا حسین نے. اب کربلا کی جنگ بغض علی میں نہیں ہے، حب یزید میں ہے. ہم اپنے عنوان تک پہنچ گئے.
اور کربلا کی جنگ نہیں ہے بلکہ مدرسہ ہے، ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں پر ایک طالب علم رات کو فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یزید کے مدرسے کو چھوڑ کر حسین کے مدرسے میں آنا ہے۔ آج دل چاہتا ہے جناب حر کے بارے میں مصائب سے پہلے کچھ خاص باتیں بیان کی جائیں۔ حر کون ہیں؟ حر کے باپ کا نام یزید، حر کی ماں کا نام ناجیہ، حر کے بیٹے کا نام علی، حر کے بھائی کا نام مصعب، حر کے غلام کا نام عبداللہ۔ قانب کی اولاد ہے۔ حر کون؟ التمیمی، الیربوئی، الخزری۔ حر کون؟ الریاحی۔ چار اس کی نوعیتیں ہیں خاندان کے حوالے سے۔ حر، اس میں اختلاف کہ حر کا اصلی نام کیا تھا؟ آیا یہ نام ہے اس کا یا یہ صفت ہے؟ وہ اعزاز ہے جو مولا حسین نے اس کو عطا کیا تھا۔ حر کی کنیت کیا ہے؟ ابو علی، علی کا باپ، بیٹے کا نام علی۔ حر کے پیدائش کے بارے میں بعض ضعیف کتابوں کے حوالے اشارہ کر رہا ہوں کہ حر کہاں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں دعائے سرکار سید الشہداء کے نتیجے میں ہی پیدا ہوا تھا۔ روایت لیکن مضبوط نہیں ہے، اصل مضبوط تو بتائیں گے امام برحق آنے کے بعد۔ حر اگر امام کی دعا سے پیدا ہوا، اگر امام نے اس کا نام اس وقت حر رکھا تو امام نے اس لفظ کو نسبت دی ماں کی طرف، حر کی ماں کی طرف۔ اب آئیے حر کا لفظی ترجمہ کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حر کا لفظی ترجمہ ہے آزاد۔ حر کا لفظی ترجمہ ہے مضبوط بدن والا۔ حر کہتے ہیں ایسے اصلی اور نسلی گھوڑے کو کہ جو میدان میں مضبوطی کے ساتھ دوڑ سکتا ہو۔ حر، اور شاید اسی لیے کوئی ایک حر نہیں ہے، سب کے سب حر ہیں، کیونکہ سرکار سید الشہداء کے ایک کنیت ہے ابل احرار۔ احرار حر کی جمع ہے، حروں کا باپ حسین۔ حر کتنے ہوئے پھر؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب حر۔ اس کا باپ حسین ہو وہ حر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام نے اس مدرسے عاشور میں ایک جملہ استعمال کی تمام لوگوں کے لیے، لشکر یزید کے۔ کیا استعمال کیا؟ فرمایا الناس عبید الدنیا۔ یہ جو مجمع ہے نا حر کے مخالف جو لوگ کھڑے ہیں، یہ لشکر یزید کے لوگ حر کے علاوہ، یہ پورا مجمع کس کا ہے؟ کہ الناس عبید الدنیا، یہ سب دنیا کے غلام ہیں۔ وانت حر، یہ غلام ہے تو آزاد ہے۔ مدرسے عاشور نے کس کو غلام کہا، کس کو آزاد کہا؟ کس کا غلام؟ دنیا کا غلام۔ آزاد کون؟ جو حسینی ہوا وہ آزاد ہو گیا۔
اللہ اکبر. دنیا کے غلام بنو گے تو کبھی روٹی کے غلام، کوئی روٹی دے کے بلا لے گا، کبھی کپڑے کے غلام، کوئی عمدہ کپڑا دے کے بلا لے گا، کبھی مکان کے غلام، کوئی مکان دے کے بلا لے گا، کبھی دکان کے غلام، کوئی دکان دے کے بلا لے گا. اور اگر حسینی ہو گئے تو روٹی تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. یہ دنیا کی عجیب مثال ہے. اس کی طرف جاؤ تو نخرے دکھاتی ہے، اس سے منہ موڑ کے چلو پیچھے پیچھے آتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام نے سب کو غلام، دنیا کے غلام. اور عجیب جملہ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. جب کبھی فضل الرحمن جیسے کہ جن کو میں فضل شیطان کہتا ہوں، رحمان کا کیا تعلق، کہ جن کا کھانا اور پینا ہی دین کے نام پر، ذاکر نائک جیسے لوگ، دور حاضر کے یزیدی. کیا عمدہ جملہ ہے ہندوستان کے ایک صوفی خطیب کا، کہتے ہیں سب کے سامنے کہو، روڈ پر آ کر کہو تم حسینی ہو. یہ کیوں کہیں؟ اس لیے کہ دور وہ ہے جب کوئی یزیدی کہنے سے نہیں شرماتا. تو تم حسینی کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ کہو نا حسینی ہو. اللہ اکبر. موت تو آنی ہے، کہو گے تب بھی آئے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں کہوں تب بھی آئے گی. بے شک کیا کہ سبحان اللہ، کوئی عبادت کر کے پچھتاتا نہیں ہے. لہذا لعنت بھی ویسی ہی عبادت ہے جیسے کہ درود بھیجنا عبادت ہے. بس دونوں میں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے. درود شمار کر کے پڑھیے، لعنت شمار کیے بغیر پڑھیے. ایسے ہی ہے. لعنت بھی کو گنی جاتی ہے کیا؟ اللہ اکبر. درود تو آپ گنتے ہیں کہ ایک بار، دو بار، 100 بار پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے. لعنت کو گننا سوائے ان خاص مقامات کے کہ جہاں شریعت نے کہہ دیا ہو، امام نے فرما دیا ہو. لعنت تو جب بھی ہوگا وہ بے شمار. درود کو فرشتے شمار کریں تو کریں، لعنت شمار نہیں کرتے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، حضرت حر کے حالات زندگی میں ایک ایسا اعزاز ہے حر کے لیے کہ پورا لشکر کھڑا ہوا ہے یزید کا، اور سب کے لیے امام کا جملہ الناس عبید الدنیا. اور اگر تم نماز روزہ دکھاتے ہو، یہ دین لائق علی السنتہم، یہ چٹنی ہے جو تمہاری زبانوں کا ذائقہ بنا ہوا ہے. جب تک تمہاری چٹنی روٹی چلتی ہے نماز روزے کے ساتھ، تم چلتے ہو نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا، اور جب تمہیں آزما لیا جائے تو دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ دیندار کوئی نہیں رہتا، تھوڑے رہ جاتے ہیں. ان تھوڑوں میں حر ہے جسے حسین نے حر کہا ہے. اللہ اکبر. اسم با مسمى. حر کی عمر کتنی تھی؟ اس میں بہت کم وضاحت سے لکھا گیا. یہ لکھا کہ حر میدان کربلا میں اتنا بڑا ہے کہ اس کے 4 جوان بیٹے، ایک قول، اور 4 جوان بیٹوں کا باپ
تقریباً 50 سال کے قریب کی عمر کا عنوان ہوگا. اور اگر ایک جوان بیٹا تو کم از کم 40 سال. ایک اندازہ حر جوان. اور حر کا مرتبہ، منصب، عجیب جملہ لکھا مورخین نے حر کے خاندان کے بارے میں کہ حر کا خاندان زمانے جاہلیت میں بھی شریف تھا. حر کا خاندان زمانے جاہلیت میں بھی شریف تھا، زمانہ اسلام میں بھی شریف. اور شرافت کا اثر تھا کہ حسینی ہو گیا. اب یہاں پر امام کا وہ جملہ، اور جملہ پڑھنے سے پہلے زیارت نام حر، بہت ساری باتیں ہیں اور شاید ساری باتیں بیان نہ کر سکوں. زیارت نام حر کے بارے میں 2 روایت الگ الگ. کیا پڑھا جائے حر کے روزے پہ جا کے؟ ایک زیارت نامہ جو آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، جو وہاں لکھا ہوا بھی ہے. یا مصباح کفمی میں لکھا کہ 3 شخصیات کے لیے ایک سلام پڑھ سکتے ہو: مسلم ابن عقیل، حر ابن یزید، اور ان سب سے افضل حضرت عباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اسے ہم سلام کریں تو یوں کہیں امام زمان نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا: السلام علیکہ یا حر ابن یزید الریاحی. اور اسی شخصیت کو علماء نے یوں لکھا کہ حر کے بارے میں سرکار سید الشہداء نے ایک جملہ اور فرمایا تھا. میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. 2 جملوں سے ایک جملہ: سکلت امک. یہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر کسی موقع بیان کریں گے. یہ عربی محاورہ ہے، ادب کے لحاظ سے الگ موضوع. جو زیارت نامے کا حصہ بنا وہ کیا ہے؟ مخطعت امک اسمت کل حر وانت حر فی الدنیا والآخرہ. فرمایا سرکار نے. کب فرمایا؟ لکھتے ہیں علماء کہ یہ فرمایا امام نے حر کے سرہانے کھڑے ہو کر کہ حر تیری ماں نے تیرا نام رکھا. تو ماں کیا بچوں کا نام رکھتی ہے؟ کہ کبھی ایسا ہوتا تھا تاریخ میں کہ اگر باپ مر گیا ہو جب بچہ پیدا ہوا ہو تو ماں پھر بچے کا نام رکھتی ہے. جیسے جناب سلمہ بنت عمرو نے نام رکھا ہاشم کے انتقال کے بعد جب پیدا ہوا شیبۃ الحمد جناب عبد المطلب علیہ السلام. تو باپ نہیں تھے، ہاشم نہیں ہے، سلمہ ہیں والدہ آپ کی. تو والدہ نے جب دیکھا کہ بچہ ان کی گود میں اللہ نے دیا ہے اور اس کے یہاں پر سفید سفید سے بال نمایاں سے ہیں، تو ماں نے بے ساختہ کہا شیبۃ الحمد. یا کبھی باپ بھی نام رکھتا ہے، ماں بھی رکھتی ہے. جیسے مولا کائنات جب آپ پڑھتے تھے رجس فرماتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. تو ماں کا نام رکھنے کا حوالہ حر کے لیے. امام نے فرمایا مخطأت امک، تیری ماں نے کوئی غلطی نہیں کی جب تیرا نام حر رکھا. وَأَنْتَ حُرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ تو الفاظ تھے مولا کے. اب آئیے حر شب عاشور
رات بھر جاگتا رہا ہے، اور ایسے جاگا ہے کہ صرف جاگا نہیں ہے بلکہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اپنے خیمے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ حر کے جوان بیٹے نے باپ کا یہ عجیب عالم دیکھا، اضطراب کا، پوچھا بابا پریشان کیوں؟ اگر کل کی جنگ سے پریشان تو ہمارے پاس تو بڑا لشکر، یہ پیاسے لوگ، گنتی کے لوگ ہیں، یہ تو 1 گھنٹہ میں ختم ہو جائیں گے۔ اور رونے لگا، کہتا ہے میرے بیٹے کیا تیرے کانوں میں آواز نہیں آتی؟ ہم تو پانی پئیں اور زہرا کی اولاد چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی۔ حر کے جوان نے اپنے بابا سے پوچھا بابا کرنا کیا ہے؟ کہا بیٹا کل صبح ہو تو ہم خدمت فرزند زہرا میں چلیں گے، شاید زہرا کا لال ہماری خطا معاف کر دے۔ ہائے حسین، اتنا اعتبار ہے ذات حسین پر گناہگار کو۔ رونے والوں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کریم حسین ویسا کریم آج کا فرزند حسین۔ قلب امام زمان کو راضی کرنے کے لیے اطمینان رکھیے۔ آپ حر بن جائیں، میں حر بن جاؤں، امام راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حر کے جوان بیٹے 10 محرم کے دن بابا کا ساتھ دیا۔ بابا نے کیا کیا؟ حر نے دونوں ہاتھ اپنے رومال سے بندھوا دیے۔ دیکھو کہ گناہگار کیسے جاتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، اپنے چہرے کو اپنی ابا کے دامن سے پوشیدہ کر لیا کہ منہ دکھانے قابل نہ تھا۔ اپنے جوان سے کہتا ہے اب مجھے لے کے چل خدمت حسین میں، ادھر یہ چلے ادھر جناب عباس فرماتے ہیں آقا لشکر مخالف کی طرف سے دھول و مٹی اڑ رہی ہے، لگتا ہے کوئی ہماری طرف آنا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں بھیا چلو ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ ارے اب جب امام نے فرمایا تو عباس بھی چلے، علی اکبر بھی چلے، قاسم بھی چلے، اور محمد بھی چلے۔ اور جیسے ہی اب حر کو دکھائی نہیں دے رہا، آنکھوں پر چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا بتاتا جاتا ہے کہاں مڑنا ہے کہاں چلنا ہے۔ اچانک بیٹے نے باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے کہہ دیا کہ بابا بہت شرمندگی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ کہ نظریں کیسے دو چار کریں گے؟ سامنے سے ہائے شبیہ پیغمبر چلے آتے ہیں، علی اکبر 2-4 قدم اور آگے بڑھے۔ بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا قمر بنی ہاشم چلے آتے ہیں۔ 2 قدم اور آگے بڑھے۔ بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا 2 بار تکبیر کیوں کہتے ہو بیٹا؟ کہا تجھے لینے زہرا کا لال گھوڑے سے اتر گیا۔ کہا بیٹا بتلا زہرا کے لال کے قدم کس جا پڑ رہے ہیں؟ اور بیٹے نے باپ کو قدم حسین تک پہنچایا، انہوں نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرایا مولا کے۔ رونے والوں، امام نے حر کو اٹھایا۔ حر کہتا تھا کہ مولا اے سیدہ کے لال کا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، اور امام نے یہ کہہ کے اٹھایا حر تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں زہرا نے معاف کیا، میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ حر کو سینے سے لگا لیا، حر کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے، فرمائی کیا طریقہ ہے، کس طرح سے آئے ہو؟ مولا خطا کار ہوں، ہاتھوں نے گناہ کیا تھا تو ہاتھ باندھ کے آیا ہوں۔ امام نے ہاتھ کھول دیے، حر کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ حسین جس کے ہاتھ کھول دیں وہ حر ہو جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔
سینے سے لگا کے فرمایا اور تو میرا بھائی ہے۔ ادھر امام نے بھائی کہا، کسی نے آگے بڑھ کے کہا چچا اور میرا بھی سلام۔ زینب کی گود کے پلے کہتے تھے ہر مامو ہمارا بھی سلام۔ جسے حسین بھائی کہہ دے اس پر بیویاں گریہ کریں گی نا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں عجیب قیامت کا منظر تھا، توبہ قبول ہو رہی تھی۔ مدرسے عاشوراء حسین خطا معاف کر رہے تھے، ایسے میں اور سے امام فرماتے ہیں اور تو میرا مہمان تو بنا مگر ایسے وقت میں مہمان بنا کہ تیری تواضع کے لیے خیموں میں ایک قطرہ پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اور رونے لگا، مولا یہ سب میری وجہ سے ہوا، نہ آپ کو گھیر کے اس علاقے میں لایا ہوتا، نہ آپ پر یہ پیاس کی شدت کا غلبہ ہوتا۔ امام روتے تھے اور تواضع کیسے کی جائے وہ بتا دو، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے مولا سے، مولا میری تواضع کرنا چاہتے ہیں نا، میرے جوان بیٹے کو سب سے پہلے قربان ہونے کی اجازت دے دے۔ حسینیو، حسین سے بیٹا مانگنا اور ہے، حسین پہ بیٹا قربان کرنا اور۔ آزادارو، اور کسے کہیں گے جو اپنا بیٹا حسین میں قربان کرے گا میرے بیٹے کو؟ امام رونے لگے اور میں تو میرا مہمان ہے، اور کیا کوئی میزبان اپنے مہمان کے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ کہنے لگا مولا میری تواضع ہو جائے گی۔ کریم ابن کریم نے روتے ہوئے حر کے جوان کو رخصت کیا، حر کا جوان زخم کھا کر زمین پہ گرا تو مولا کو آخری سلام کیا۔ مولا مہمان کا آخری سلام۔ بابا سے کہا بابا جلدی آؤ کہ سر کاٹنے کی تیاری ہے۔ رونے والوں عجیب روایت ہے۔ اور بھی چلا، اپنے بیٹے کی آواز پہ چلا، امام سے پوچھ کے چلا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام نے حر کو جانے نہیں دیا۔ کیا میں تمہیں جانے دوں گا؟ بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش پہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں کہ حر پہنچ گیا تھا، امام بھی چلے، حر بھی چلا۔ اب جب حر پہنچا ہے تو عجیب منظر دیکھا کہ زہرا کا لال زمین کربلا پر بیٹھا ہوا، حر کے جوان کے سر کو گود میں لیے ہوئے، اپنی ابا کا دامن حر کے جوان کے زخموں پہ ڈال رکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا سے، مولا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا؟ امام فرماتے ہیں حر عجیب بات کرتے ہو، تم میرے مہمان تھے، تم میرے مہمان تھے، کیا تمہیں جوان کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ بس میں ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ بھی کسی کے مہمان تھے۔ ارے کوئی لاش اکبر پر حسین سے پہلے آ جائے، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک پرسہ پیش کرتے ہیں، اگر حر کا رونے والا کوئی بیویوں میں نہ تھا تو زینب کبریٰ نے حر کا ماتم کیا تھا۔ ہم پرسہ پیش کرتے جسے زمانے کا امام سلام کرے، جسے حجت خدا سلام کرے، ہمارا بھی اس پہ سلام۔ خدا وہ کل کا حر تھا، ہمیں آج کا حر بنا دے۔ خدا وہ کل کا حر تھا جس نے اپنا علی قربان کیا، ہمیں ایسا آج کا حر بنا کہ اگر آج کے فرزند حسین کے لیے قربانی کا وقت آئے تو ہم اپنے جوانوں کو قربان کر سکیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار اس سال محرم کے ایام کا واسطہ ظہور امام کا سال قرار دے، خدایا آپ دکھا دے کہ انتقام خون حسین معصوم کے ہاتھ سے لیا جائے اور ہمیں امام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔